اگر کسی کی بیوی پریگننٹ ہو، اگر کسی کی بیوی حاملہ ہو، تو میرے بھائیو اگر وہ انسان آپ سے پوچھے کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے یا لڑکی، آپ نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے آپ نے بتا دیا کہ لڑکا پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہوگا، میرے بھائیو تو غلام کہہ رہا ہے میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہانت گڑھ لی تھی، حالانکہ کہانت سے مجھے کوئی شدھ بدھ نہیں تھا، میں نے کہہ دیا میں نے کہانت گڑھ دی تھی، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا کہ کچھ دنوں بعد اس کا لڑکا پیدا ہوا، وہ خوشی میں آئے اور خوشی میں مجھے یہ لقمہ دیا، کھانا کا غذا، کھانا کا لقمہ دیا، یہ کھجور دی۔ میرے بھائیو حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کہانت گڑھی اور کہانت کا عوض انہوں نے مجھے دیا اور میں نے آپ کو لا کر دے دیا اور آپ نے اسے کھا لیا۔ میرے بھائیو ایک لقمہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹائم کا کھانا ہوگا۔ جیسے ابوبکر صدیق سنے میرے بھائیو اپنے منہ، اپنے انگلی کو، اپنے ہاتھ کو حلق کے اندر ڈالے، اور مورخ لکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کئی کرنا شروع کر دیے، حلق کے اندر انگلی ڈال دیے اور کئی کرنا شروع کر دیے۔ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت تک کئی کرتے رہے جب تک اس کو یقین نہ ہو گیا ہوگا کہ جتنا کھایا تھا پورا اس نے باہر نکال دیا، جتنا کھایا تب باہر آ گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں زندگی کا یہ احساس کیجئے، فکری آخرت سے جڑیے۔ میرے بھائیوں ایک ٹائم کا کھانا کھایا تو حضرت ابوبکر صدیق کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہہ رہے ہیں آئے فلا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کہانت گڑی ہوئی چیزیں جن کا عوض لینا حرام ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں، ہمارے پاس ایک ٹائم تو نہیں بلکہ پوری زندگی سود سے ہماری پرورش ہو رہی ہے، سود سے ہم پل رہے ہیں، سود سے ہم بڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کا حساب و کتاب کر لیجئے۔ میرے بھائیوں یہ کہانت گڑی انہوں نے، میرے بھائیوں ہم اور آپ اپنے آپ کو شیرشاہ آبادی اور اہل حدیث سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن اے میرے اہل حدیثوں، اے شیرشاہ آبادی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں، ہماری یہاں بھی عورتیں مرتد ہو رہی ہے اور اس کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے، سال 2 سال کا بھی ویٹ نہیں کرتی ہے، انتظار نہیں کرتی ہے اور باباؤں کا سہارا لے لیتی ہے، درگاہوں میں چلی جاتی ہے، مزاروں پہ چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں آج وہ ایمان کہاں گیا، آج وہ غیرت کہاں گئی؟ میرے بھائیوں زکریا دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ۔ میرے بھائیوں حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں اے اللہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک ذریت عطا فرما۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، بھانج ہے، پھر بھی امید اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین اسے ایک بیٹا عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم یہاں ڈاکٹری علاج کر رہا ہے، کچھ دنوں تک انتظار کریں، لیکن ہاں میرے بھائیوں اگر نہ بھی ہو لیکن ہم باباؤں کا سہارا نہ لیں۔ شیرشاہ آبادی قوموں ہمیں آپ پر افسوس ہے، اہل حدیثوں کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ مزاروں پہ آج چلی جا رہی ہے، درگاہوں پہ چلی جا رہی ہے۔ افسوس ہے ایسی میری ماں بہنوں پر جنہوں نے نبی کی تعلیم کو فراموش کر دیا، نبی کی اخلاق کو اخلاق نہیں سمجھا، نبی کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھا۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہمارے لیے آئیڈیل ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ایک لقمہ کھایا تو اس کا احساس ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں دنیا میں ہم رہنے کے لیے بلڈنگیں بناتے ہیں، لیکن ہاں یہ جلسہ مسجد کے لیے ہے اور الحمدللہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آپ نے ایک جذبہ پیدا کیا دان دینے کے لیے، آج ہم خوش ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں آئیے اسی طرح کا ایک منظر آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے۔ آپ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، مدینے کے اندر جاتے ہیں، آپ کی اونٹنی جہاں پر بیٹھی، جس جگہ پر اونٹنی بیٹھی آپ اس جگہ پہ ہیں، اور کچھ دنوں بعد سوچتے ہیں آئے اللہ
ہم چاہتے اس جگہ پر تیرا گھر ہو، اے اللہ ہم چاہتے اس جگہ پہ تیری مسجد بنے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، آپ نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ میرے دل کو قرار نہیں آ رہا ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں اللہ کا ایک گھر بنے، یہاں اللہ کی ایک مسجد بنے، چلو اس جگہ کو پتہ کرو یہ جگہ کس کی ہے، یہاں پر مسجد بننی چاہیے۔ لوگوں نے بتایا یہ چھوٹے چھوٹے دو بچے یتیم بچوں کی زمین ہے جن کا نام سہل اور سہیل ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ سہل کو بھی بلا کر لاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچے ہیں، آپ نے کہا جاؤ سہل کو بلا کر لاؤ، آپ نے کہا جاؤ سہیل کو بلا کر لاؤ، اور ان کے جو گارجین ہے، باپ تو انتقال کر چکا تھا، جو گارجین ہے ان کے چچا ہے ان کو بلا کے لے آؤ۔ وہ یہ کہتا ان کا نام معاذ ابن افرا تھا۔ میرے بھائیوں معاذ ابن افرا اس جگہ پہ حاضر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہیں۔ آپ نے کہا اے معاذ ابن افرا، اے چھوٹے چھوٹے بچے، اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ کہتے اللہ کے نبی آپ کیا کیجئے گا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے اے چھوٹے چھوٹے بچے، میں اس جگہ پہ اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں اس جگہ پہ اللہ کی مسجد بنانا چاہتا ہوں، مسجد کی تعمیر یہاں پر ہونی چاہیے، یہاں پر مسجد نہیں ہے، کئی دنوں ہو گئے آنے کا، چاہتا ہوں کہ یہاں مسجد بنے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، کہہ رہے اللہ کے نبی جب آپ اللہ کا گھر بنائیے گا، جب یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی، جب یہاں مسجد بنے گی تو ہم اس کو بلا قیمت بیچ دیں گے، ہم قیمت نہیں لیں گے، جاؤ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کہتے نہیں نہیں ہم اسے بلا قیمت نہیں لیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی قیمت دینے کے لیے ضد کر رہے، وہ لینے کے تیار نہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے نہیں نہیں تمہیں لینا پڑے گا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کو دعوت دی، سارے لوگ آئے اور لوگوں کی موجودگی میں پیسہ دیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے میرے بھائیوں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس مسجد کا جتنا روپیہ لگے گا، جتنی قیمت لگیں گے، پوری قیمت اکیلے چکانے کے لیے تیار ہو۔ ہاں میرے بھائیوں آپ کا جذبہ میں نے دیکھا، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں کہیں پر ایسا ہے مانگ مانگ کے 10-10 روپے مسجد کے نام سے لینا پڑ رہا ہے۔ وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے پوری مسجد کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا او ابو بکر صدیق اپنے مال سے مسجد کی قیمت چکا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے وہ جگہ فری میں نہیں لی، مفت میں نہیں لی، آپ نے گواہ بنا کر بنو نجار کے سردار کے پاس گواہ بنا کر اس مسجد کی تعمیر کیے، اس کا ادگھاٹن کیے، پھر میرے پیارے ساتھیوں اس کی بنیاد وہاں پر رکھی گئی۔ ہو سکتا ہے اس کا احساس، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہو آپ نے فری میں نہیں لی، اس کے پیچھے کی ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے میرے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یتیم بچوں سے زمین لے اور آنے والی نسل، یہ جو پشتوں میں چھپی ہوئی نسل ہے، آنے والی نسل محمد رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھائے اور اعتراض کرے اور الزام لگائے اور یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ نے مسجد نبوی تعمیر کیے، غریب بچوں سے یتیم بچوں سے زبردستی زمین لے لی ہے، اس کی قیمت ادا نہیں کیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، جو یتیم تھے، آپ نے ان کی زمین زبردستی لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اس لیے آپ نے بلا قیمت اس زمین کو نہیں لی ہے۔ میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو راجنیتی کی دنیا میں لا رہا ہوں۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا ادگھاٹن ہونے والا ہے۔ مسلمانوں ہم اس خوشی میں شامل ہیں۔ دیش کے پرائم منسٹر نے خود یہ کہا کہ بھارت کے پورے 140 کروڑ لوگ، 140 کروڑ جنتا اس میں شامل ہوں گے اور دیپاولی منائیں گے۔ 22 جنوری کو گمگمے جلائے جائیں گے، لائٹیں جلائے جائیں گے، اگربتی جلائے جائیں گے۔ ہم خوش اس لیے ہیں کہ وہاں پہ کسی اور کا مندر نہیں بنا ہے بلکہ شری رام چندر جی کا مندر بنا ہے۔ خوش ہم اس لیے ہیں کہ رام چندر جی تو ایسے انسان تھے جن پر ہمارا یقین ہے کہ رام چندر جی جب عہدے کی بات آئے، جب لڑائی کی بات آئی، جب سر پہ تاج پہننے کی بات آئی، سر پہ تاج رکھنے
ہونے کی بات آئے، سنگھاسن پر بیٹھنے کی بات آئے، بھائی بھائی میں وواد ہوا، بھائی بھائی میں فساد ہوا، بھائی بھائی میں لڑائی کی نوبت آئے، تو رام چندر جی نے اپنا سنگھاسن چھوڑ دیا، اپنا نرم گرم بستر چھوڑ دیا، سر میں تاج پہننا گوارا نہیں کیا میرے بھائیوں، آپ نے نرم گرم گدا چھوڑ دیا، آپ نے علاقہ چھوڑ دیا، آپ نے محلہ چھوڑ دیا، اور رام چندر جی اس وواد کو ختم کرنے کے لیے بنواس چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اس رام جی پر ہمیں ویسا ہی یقین ہے، ہم خوش اور ہوتے کہ رام چندر جی کے لیے اس جگہ کو قانونی طور پر وہاں مندر بنائے جاتے، لیکن مسلمانوں آپ سے اس بات کی ہم بھروسہ آپ کو دے کر جا رہے ہیں، آپ کو خوشی اس بات کی اور مبارکباد پیش کے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ یہ نہ سوچو وہاں مندر بن رہا ہے، ہماری مسجدیں چھین کر مندر بنائے جا رہے تو ہم دکھ میں شامل ہوں گے، نہیں نہیں، ہمارا رام چندر جی پر ویسا یقین ہے جو بھارت میں مسلمانوں کی اقلیت ہے، بھارت میں مسلمان مٹھی بھر ہیں، ہمارا یقین اور ایمان تو ایسا ہی ہے کہ رام چندر جی اگر 2024 کا پرائم منسٹر ہوتے، راجہ ہوتے، یہ جو ہم کم تعداد میں ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی گولی سے بھونے، ہم پر کوئی تلوار چلائے، ہم پر تیروں کی بوچھار کرے، ہماری یہ جو تعداد مٹھی بھر ہے، آج ہمیں ڈر نہیں ہوتا۔ اگر رام چندر جی اس دور کے راجہ ہوتے، کون کیس کرے گا، کون مقدمہ کرے گا؟ میرے بھائیوں، سچائی بیان کرنے والا مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے، شامل ہے ہم خوشی میں، لیکن ہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھی کہ آپ اس دن سترک رہیے، ہو سکتا ہے کچھ انبخت آپ کے اوپر لاٹھی چارج کریں، ہو سکتا ہے جے شری رام کا نعرہ دے کر آپ کو بہکائیں، لیکن آپ کو بہکا میں نہیں آنا ہے، آپ کو جذبات میں نہیں آنا ہے۔ مسلمانوں، اسلام تو شانتی کا مذہب ہے، شانتی کا درس دیتا ہے، اسلام امن و امان کا درس دیتا ہے، اسلام کا معنی ہی امن و امان، اس لیے ہم شانتی بحال رکھیں، ہم بھی کوئی فساد نہ کریں، ہم بھی ان کے منہ نہ لگیں۔ ہاں مسلمانوں، اپنے ضمیروں پر جھانک کر دیکھنا ہے، اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، جو ہماری اندر کمیاں ہیں ہم ان کو پہلے پر کریں، اور یہ سوچیں ہاں ہم کسی پر تو غلط ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں، لگانے دیجیے، آپ صبر کر لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے اے لو مسلمانوں، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، شرط ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لو۔ میرے بھائیوں، ہاں الزام لگانے والے الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پر مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی، میرے نبی تو وہ ہے جو یتیم بچوں سے زمین فری میں نہیں لی ہے، پھر اس نبی کی امت کیسے یہ گوارا کر سکتی ہے کہ کسی کے گھر کو توڑ کر وہاں اپنا گھر قائم کیا جائے اور پھر اللہ کا گھر بنایا جائے؟ میرے بھائیوں، اگر یہ کوئی چیز اگر کسی بھائی کے پاس ہے، کسی بھائی کے دل میں ہے، کسی بھائی کے ذہن میں ہے، تو اس چیز کو اپنے ذہن سے اتار دیجئے۔ ہم نے ایک چیز پڑھی کہ جا کی رہی بھاؤنا جیسی پربھو مورت دے کی تن تیسی۔ آئے میرے بھائیوں، مسلمانوں کو آتنک سمجھنے والوں، مسلمانوں کو آتنکی کا سنگھاٹن سے جوڑنے والوں اور مسلمان کو دہشت گرد کہنے والوں، سنو، جا کی رہی بھاؤنا جیسی پربھو مورت دے کی تن تیسی، اس منتر سے صاف ہوتا ہے ہم جس کو جس درشٹی سے دیکھیں گے ہمیں ویسا ہی نظر آئے گا۔ اس لیے کسی کی ذہن میں یہ بات بھری ہوئی ہے، یہ گندی سوچ ہے کہ مسلمان آتنکی سنگھٹن سے جڑا ہوا ہے، تو اس سوچ کو نکال دیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی تو وہ تھے کسی یتیم بچوں سے وہ زمین فری میں نہیں لی۔ جیسے دان کرے یہاں کوئی تو ہمارے اوپر لینا ضروری ہے، واجب بنتا ہے، لیکن آپ نے اس جگہ پہ نہیں لی۔ میرے نبی جیسا آئیڈیل کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی کان خلق القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن ہے، قرآن میں جس طرح کچھ غلط نہیں، آپ کی پوری زندگی پڑ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، سورہ طور کی آیت پڑھ رہے ہیں، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو غشی آئی، بے ہوش ہو کر
زمین میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں، پھر زمین میں گر گئے اور بیمار پڑ گئے۔ لوگ حضرت عمر فاروق کی عیادت کرنے کے لیے آئے، لوگوں نے کہا عمر کیا حال ہے، کیا ایسا ہو گیا ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے لوگوں، مجھے اس آیت نے آج یہاں تک پہنچا دیا ہے، مجھے اس آیت نے بیمار کر دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رب کا عذاب برق ہے، یہ آیت پڑھی عمر تو دل کی دنیا بدل گئی اور حضرت عمر بے ہوش ہو کر اس جگہ پہ گر گئے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کہا کرتے لوگوں، اللہ رب العالمین اگر مجھے نہ جنت دے نہ جہنم دے بلکہ بیچو بیچ رکھ دے، مجھے بیچ میں رکھ دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی عمر کہہ رہے کہ میں اپنے رب سے خوش ہوں۔ اتنے بڑے صحابی میرے بھائیوں، جلیل القدر صحابی، میرے بھائیوں خلیفہ سوم ہے، میرے بھائیوں رات کی تاریخی میں گشت لگانے والے، یتیموں کی مدد کرنے والے، دیکھ رہا ہے کہ کس کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں، ان چیزوں کی خبر لینے والے صحابہ کا حال یہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کر رہا اور کہہ رہا ہے اے اللہ نہ تو مجھے جنت دے نہ جہنم دے بلکہ مجھے بیچ و بیچ رکھ دے۔ پھر بھی عمر خوش ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی عمر کا حال ہے، ممبر پر چڑھے ہوئے، ممبر رسول پر چڑھے ہوئے اور خطبہ دے رہے اور یہ کہہ رہے لوگوں، اگر میں تمہارے اندر ناانصافی کروں، اگر میں الٹی سیدھی باتیں کیا کروں تو بتاؤ تم میرا کیا کرو گے؟ ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور کہا اے عمر، میں آپ کی تلوار چھین کے آپ کو ہی سونت دوں گا، آپ پر ہی وار کر دوں گا۔ حضرت عمر خوشی منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعریف ہے تیری ذات کی، شکر ہے تیرا اے اللہ کے نوجوان دنیا میں آج بھی زندہ ہے، جو اسلام کو بچانے کی خاطر، میرے بھائیوں اسلام کو بچانے کی خاطر آج بھی انسان زندہ ہے، آج بھی تیرا نوجوان زندہ ہے۔ عمر اگر غلطی کرے، عمر کی اصلاح کرنے کے لیے، عمر کو سدھارنے کے لیے تیرا نوجوان زندہ ہے، سلام کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں، مجھ سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ جان بوجھ کر اگر غلطی کرو تو کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں، ایسے صحابی جن کے اوپر جن کا ہم نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، اگر دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا ایم ایل اے بن جائے، ممبر بن جائے، مکھیا بن جائے، سمیتی بن جائے، سرپنچ بن جائے، آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، لمبے تڑنگے آدمی ہے، لمبی شلوار ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے عمر اپنی تقریر بند کرو، اپنا واعظ و نصیحت بند کرو، اے عمر اپنا خطاب بند کرو، پہلے اپنا حساب دو، یہ جو تمہارے پاس کرتا یا کہاں سے آیا ہے؟ 1 میٹر کپڑا ہمیں ملا تھا، اس سے تو کرتا نہیں بنے گا، اور آپ تو اوپر سے لمبے تڑنگے آدمی کہاں سے بنا ہے؟ ہم اور آپ کون ہوتے سوال کرنے والے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہاں اگر کر بھی دیتے تو کیا کہتے؟ تم کون ہوتے مجھ سے سوال کرنے والے؟ حضرت عمر کہتے ہیں سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں اے فلاں، یہ دیکھو میرا بیٹا، میرے بیٹوں کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا ہے، ہم کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا ہے، ہم نے ٹیلر کو دے دیا ہے، دونوں کپڑوں کو جوڑ کر 2 میٹر ایک جگہ پہ جمع ہوا اور اسی سے ہمارا کرتا بن گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر کا یہ حال ہے، اپنے آپ کا حساب دے رہے ہیں۔ اسی لیے تو عمر کا مشہور قول ہے اے لوگوں، حساب و کتاب کیے جانے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ دنیا میں اپنا حساب و کتاب، اپنی نیکیوں کو تول لو، اپنی نیکیوں کا وزن کر لو، اپنے گناہوں کا وزن کر لو۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تولی جائیں، تمہاری نیکیوں کا وزن ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی پر کہ ایک لقمہ حرام کھایا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت عمر قرآن کی ایک آیت پڑھی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ او تقریریں کرنے والوں اور تقریریں سننے والوں، جلسے جلوس میں آئے ہیں تو اس میں شرکت کرنے والوں اور پوری رات سننے والوں، ہاں ہم عمل کتنا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو جلسے عام ہو رہا ہے، یہ جلسہ بہار میں کافی ہو رہا ہے، لیکن ہاں جلسے کرنے والے کرانے والے سارے لوگوں سے ایک واقعے کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں اور چوکنا کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ کا نام، مدینے جاتے ہیں، مدینے میں بھیڑ لگ گئی، ابو ہریرہ کوئی حدیث سناؤ، کوئی حدیث سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث سنا رہے ہیں، ایک صحابی آئے اور کہا ابو ہریرہ آج ایسی حدیث سناؤ، اے ابو ہریرہ آج ایسی حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث سنا رہے ہیں اور کہہ رہے فلاں اے فلاں
آج میں ایسی حدیث سنا رہا ہوں جن کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا. یہ کہہ رہے اور بے ہوش ہو کر اسی جگہ پہ گر جاتے. صحابہ کرام اٹھاتے ہیں اور پانی انہی کے چھینٹے مارتے ہیں. ابو ہریرہ کو ہوش آیا, ابو ہریرہ کو خیال آیا. پھر ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں آج میں ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنی ہو. پھر بے ہوش ہو کر زمین میں گر جاتے ہیں. میرے بھائیوں, لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ چھوڑ دو, آج حدیث مت سناؤ, پھر کسی دن سنا دینا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں نہیں, آج میں ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو. ایک حدیث سنا رہے ہیں, وہ حال کیا ہے, بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. ہم اور آپ پوری رات تقریر کرتے ہیں, پوری رات تقریر سنتے ہیں, لیکن ہماری دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے. میرے بھائیوں, وہ حدیث یہ تھی کہ ہاں قیامت کے دن جہنم کو بھڑکائے جائیں گے. تین قسم کے لوگوں سے, تین قسم کے جہنمیوں سے جہنم کو بھڑکائی جائے گی. میرے بھائیوں, تین قسم کے لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی. ایک قسم کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں عالم بنائے, دنیا میں حافظ قرآن بنائے, دنیا میں عالم قرآن بنائے, دنیا میں حافظ بنائے, دنیا میں مولوی بنائے, دنیا میں عالم بنائے. اور دوسری قسم کے لوگ ہوں گے جو شہید ہوں گے. تیسری قسم کے لوگ ہوں گے جو دانی ہوں گے. اللہ عالموں سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں تم نے کیا کیا. عالم کا جواب ہوگا کہ ہاں دنیا میں ہم نے علم سیکھا, اس پر عمل کیا, دوسروں پر بھی اس کو عمل کرایا. اللہ کہے گا اے فلاں قاری, تو جھوٹ بول رہا ہے. تم نے تو دنیا میں علم اس لیے سیکھا تاکہ پورے ارریہ میں تمہارا چرچا ہو جائے, پورے ارریہ والے تمہیں قاری کہیں, پورے ارریہ والے تمہیں حافظ کہیں, پوری دنیا تمہیں کہے کہ تم مولوی ہو, کہیں عالم ہو, قاری ہو, حافظ ہو. میرے بھائیوں, تمہیں دنیا میں نام کمانا مطلب تھا. اللہ کہے گا فلاں تو جھوٹ بولتا ہے, تیرا مقصد دنیا میں نام کمانا تھا اور لوگوں نے نام کما لیا. او فرشتوں آؤ اور ان کو جہنم میں دھکیل دو, جہنم کی طرف گھسیٹ کر فرشتے لے جائیں گے. تو میرے پیارے ساتھیوں, پتہ چلا عالم بنے بھی تو ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں, اللہ ہمارے اندر فخر نہ ہو, ہمارے اندر ریاکاری نہ ہو, ہمارے اندر غرور نہ ہو, ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سوچے. اور ہاں کوئی ہمارے دربار میں آئے, کوئی ہمارے پاس آئے, ہم اس کو بیٹھنے کہیں, ہم اس کو ادب کے طریقے سے, ہم اس کو صحیح طریقے سے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کریں, اپنے آپ کو بڑا نہ سوچے. میرے بھائیوں, یقین جانیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے. میں عالم نہیں کہوں گا, میں مدنی نہیں کہوں گا, میں مقرر نہیں کہوں گا, لیکن ہاں اس کا رویہ دیکھیے, اپنوں کے اندر یہ غلطی ہے اس لیے اس کو سر عام بیان نہیں کیا جائے گا. لیکن ہاں رحمان کے بندے تو ہوئی ہے جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں اور آپس میں نرمی اختیار کرتے ہیں. میرے بھائیوں, ویسے عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو دنیا میں نام کمانے کے علم سیکھا تھا. پھر شہید کو ڈالا جائے گا. اللہ پوچھے گا شہید سے, شہید کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا, میں تیری راہ میں لڑتا گیا یہاں تک کہ میں خود شہید ہو گیا, میری بیوی بیوہ بن گئی, میرے بچے یتیم بن گئے. اے اللہ میرے گھر کا سہارا ہم ہی تھے, میرے گھر کا سہارا میں ہی تھا, گھر کا سہارا اڑ گیا, گھر کی پیلریں توڑ دی گئی, گھر کے پیلر ٹوٹ گئے. میرے بھائیوں, وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا. اللہ کہے گا اے شہید تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس لیے لڑائی کی, اس لیے جنگ کے میدان میں شامل ہوئے تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں, تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. تیرا چرچا پورے انڈیا میں نہیں, پاکستان میں بھی ہو, پورے ورلڈ میں ہو, پوری دنیا میں ہو کہ تم کتنے بڑے پہلوان ہو, کتنے بڑے طاقتور ہو. تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ فرشتوں سے کہے گا, فرشتوں جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. پھر مالدار کو لایا جائے گا, دانی کو لایا جائے گا, کہے گا اللہ, وہ کہے گا ہم مال تھے ہمارے پاس, ہم نے لٹایا, خرچ کیا, صدقہ کیا, زکوٰۃ دی, سب کچھ کیا, لیکن اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تیرا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں نام ہو جائے. جب تک جلسے میں اعلان نہ ہو جائے تمہیں چین نہیں آ رہا تھا, جب تک اعلان نہ ہو جائے تمہیں سکون نہیں مل رہا. تو میرے بھائیوں, ایک حدیث سنانے سے ابو ہریرہ بے ہوش ہو رہے. آئیے دو واقعہ عورت کے سلسلے میں کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کروں گا. میرے بھائیوں, جس طرح صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں احساس کیا ہے, فکر آخرت اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں اور بارگاہ الہی سے ہمیشہ دعا کیے ہوئے ہیں کہ اللہ عذاب قبر سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا, اور
جنت میں ٹھکانہ بنا دے، اسی طرح صحابیہ نے بھی قربانیاں دی۔ صرف مرد حضرات نے ہی قربانی نہیں دی ہے، بلکہ عورت نے بھی قربانیاں دی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز غور سے سنیے، یقین جانیے، جب تک اور جس حال میں رہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عبادت کرو تو ایسے سمجھو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب عبادت کرو تو ایسا سمجھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسا سمجھو کہ اللہ ہمارے نظر میں، ہم اللہ کی نظر میں ہیں، ہم ان کی نگرانی میں ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور۔ میرے بھائیوں، اور یہ اگر تصور نہ کر سکو تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابیہ نے بھی قربانی دی ہے۔ صرف 2 واقعہ آپ کے سامنے سے رکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یقین جانیے، فکر آخرت اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خنسا کا، جن کو 2 زمانہ ملا ہے، ایک زمانہ جاہلیت اور ایک زمانہ اسلام، 2 زمانہ ملا ہے۔ جب جاہلیت میں، یہ جاہلیت کے ان کو زمانہ ملا، ان کا بھائی انتقال کر گیا، ان کا ایک بھائی انتقال کر گیا جن کا نام سخر تھا۔ یہ اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے، اپنے بھائی سے کافی پیار کرتے تھے، کافی محبت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یقین جانیے، ماں باپ کے بعد دنیا میں بھائی بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ بہن اپنے بھائی سے کافی زیادہ پیار کرتی ہے۔ آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا، آپ اگر بہن کے گھر بغیر کچھ لیے ہوئے چل جائیں گے، کچھ تحفہ تحائف نہیں لیے، مٹھائی اٹھائی نہیں لیے، آپ چل دیے، اگر آپ کی بہن کو کوئی چڑھائے کہ تمہارا بھائی کتنا بخیل ہے، کتنا کنجوس ہے، کتنا مکھے چوس ہے کہ کچھ لے کے نہیں آیا، تو آپ کی بہن وہاں پہ آپ کی عزت بچائے گی اور کیا کہے گی؟ نہیں، میرے بھائی مجبوری میں تھے، میرے بھائی کسی اور کام سے آئے ہوئے تھے، ٹائم نہیں ملا اور مجبوری میں کچھ لے نہیں سکا۔ میرے بھائیوں، یہ عزت آپ کی بہن بچائے گی۔ واللہ کہہ رہا ہوں، آپ کی بیوی بھی آپ کی عزت نہیں بچائے گی، آپ کی بھابھی نہیں بچائے گی، آپ کے رشتہ دار نہیں بچائیں گے۔ وہ اپنے بہن اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے، لیکن ان کا بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، سینہ چاک کے گریبان پھاڑا، میرے بھائی یہ رخسار پیٹا اور مرثیہ گانے لگے، مرثیہ شعر پڑھنے لگے، اور جب صبح کا سورج دیکھتی تو روتی تھی، اور جب شام کا سورج دیکھتی تھی روتی تھی۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو روتی، اور شام کو جب سورج غروب ہوا تو روتی۔ میرے بھائیوں، اور یہ شعر پڑھا کرتی تھی، عین یجودا ولا تجمدا، عین یجودا ولا تجمدا، آئے میری دونوں آنکھیں کیا تم نہیں رو گی؟ اتنا رو کہ بخیلی نہ کرو، ولا تجمدا، بخیلی نہ کرو، آئے میری دونوں آنکھیں روتی جاؤ، اتنا رو، الا تبکیان لصخر الندى، کیا تم صخر کے موت پر نہیں رو گے؟ کیا تم صخر کے انتقال پر نہیں رو گے؟ کیا تم صخر کی جدائیگی پر نہیں رو گے؟ میرے بھائیوں، اپنے آنکھ سے یہ کہہ رہی ہے، یہ اپنے آنکھ سے یہ کہہ رہی کہ اے میری آنکھیں تم رو، اتنا رو کہ پورے ارریہ والوں کو جیسے پتا چل جائے کہ ہاں ان کو اپنے بھائی سے کتنا پیار تھا، ان کو اپنے بھائی سے کتنی محبت تھی۔ اے میری دونوں آنکھیں اتنا رو کہ پورے قبیلے والوں کو پتا چل جائے کہ خنسا کے بھائی کا درد کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بھائی کے انتقال پر رو رہی ہے، لیکن جب اسلام لے آئی، جب زمانہ اسلام پایا، اسلام لے آئے، عراق کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے، عراق کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے جس جنگ کا نام قادسیہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کے 4 بیٹے اس میں شامل ہیں۔ جنگ جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے، او میرے بیٹے سنو، میں نے تمہارے باپ کو رسوا نہیں کیا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اے میرے بیٹے، تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو، تمہارے اوپر کوئی زور و زبردستی نہیں کیا ہے، اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو اور آج اس جنگ میں شامل ہوئے۔ اے میرے بیٹے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے لڑتے رہنا، ہاں تم قتل کیے جاؤ، شہید ہو جاؤ، پھر بھی گوارا ہے، لیکن لڑتے رہنا، پیٹھ دکھا کر مت بھاگانا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اللہ رب العالمین سے چکنی کے مستقیم صاحب بیمار ہیں، اللہ رب العالمین سے تندرستی عطا فرمائے۔
اور کچھ دان بھی دے کے گئے ہیں، پلیٹ وغیرہ. اللہ رب العالمین اس دان کو قبول عطا فرمائے. تو میرے پیارے ساتھیوں، خنسا اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہے. تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ ماں تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے. ماں کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. پھر خبر آئی کہ تمہارا دوسرا بیٹا کر دیا گیا ہے، کوئی فکر نہیں. اس لیے فکر نہیں کیونکہ اپنے بیٹے کو پہلے ہی نصیحت کر کے بھیجے تھے، او میرے بیٹے مر جاؤ، شہید ہو جاؤ، منظور ہے، گوارا ہے، لیکن پیٹھ دکھا کر مت بھاگانا. اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اللہ جہاد میں بڑا ثواب رکھا ہے، بہت بڑی فضیلت رکھی ہے. اے میرے بیٹے جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر مت بھاگانا. پھر خبر آئی کہ تیسرا بیٹا، پھر خبر آئی کہ چوتھا بیٹا. ماں نے الحمدللہ کہا. لوگ کہہ رہے بڑھیا سڑیا گئی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا اور یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہی، گھر کا سہارا اٹھ گیا. ماں کا جواب سنیے، خنسا کا جواب سنیے. میری ماؤں بہنوں، اس جلسے میں شریک ہوئی ہو تو سنو. خنسا کہتی ہے اے دنیا والو، میں اس لیے خوش ہوں، اس لیے اللہ کا شکریہ منا رہی ہوں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں. جب مجھے بارگاہ الہی میں کھڑا کیا جائے اور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کو کس راہ میں لگائے، تم نے اپنے بیٹے کو کس راہ میں لگائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے چوری میں، کہیں ایسا تو نہیں کسی کو ڈکیتی میں، کہیں ایسا تو نہیں کسی کے بائک چھیننے میں، کہیں ایسا تو نہیں کسی کو زمین ہڑپنے میں. میرے پیارے ساتھیوں، خنسا کہتی ہے اے لوگوں، میں اللہ کو آسانی سے حساب دے سکوں اور کہہ سکوں یا اللہ تو نے امانت کے طور پر 4 اولاد دی تھی اور 4 بیٹوں کو میں نے تیرے ہی راہ میں لگا دیے. 4 بیٹوں کو میں نے تیری ہی راہ میں لگا دیے. لیکن ہماری ماں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جائیں تو ماتم کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت کی پکار کی طرح پکار کرتے ہیں. میری ماں بہنوں، اگر تم نے اس پر صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تم سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں نوحہ نہیں کرنا ہے، ہمیں گریبان نہیں پیٹنا ہے، ہمیں رخسار نہیں پیٹنا ہے، سینہ چاک نہیں کرنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور انصاریہ عورت جو جنگ احد میں شامل ہے، جن کا باپ بھی شامل ہے، جن کا بھائی بھی شامل ہے، جن کے بیٹے بھی شامل ہے، جن کا شوہر بھی شامل ہے. 4 سہارا، 4 رشتے. خبر آئی شوہر انتقال کر گیا، شہید کر دیے گئے. ماں کہتی ہے کہ بیٹا، ماں کہتی ہے لوگوں جناب محمد رسول اللہ کیسی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، پھر خبر آئی شوہر، خبر آئی باپ، خبر آئی بیٹا، خبر آئی چاروں کے چاروں شہید کر دیے گئے. لیکن ان کا جواب سنیے، وہ کہتی ہے جناب محمد رسول اللہ کیسے. جنگ احد میں یہ خبر پھیل گئی جناب محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے. اس کو فکر ہوئی کہ نبی اکرم کیسے، باپ چلے گئے کوئی بات نہیں، شوہر چلے گئے کوئی بات نہیں، بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، جناب محمد رسول اللہ کی ذات کیسی ہے، محمد رسول اللہ کیسے. میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں نے بتایا کہ محمد کی ذات صحیح ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے جب تک اس کا دیدار نہ کرا دو، جب تک مجھے اس سے ملاقات نہ کرا دو. محبت رسول کا تقاضا دیکھیے میری ماں و بہنوں، جب تک اللہ کے رسول کو نہ دیکھ لیے، جب تک ملاقات نہ کر لیے، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیے، اس کو چین نہیں آیا، قرار نہیں آیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو محبت رسول کا درد اور تقاضا ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق کے کاندھے پر آپ ہاتھ رکھے، کہہ رہے ہیں اے عمر اب بتاؤ تمہیں احساس کیسا ہو رہا ہے. عمر فاروق کا جواب یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، اب مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ ہاں آپ، ایسا احساس ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی ذات سے، پوری دنیا سے سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مال سے بڑھ کر، پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کر رہا ہوں. تو میرے پیارے ساتھیوں، محبت رسول کا تقاضا یہ ہونا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے. آخری ٹائم پہ ایک بات بتا کر جا رہا ہوں. چھوٹی بچی آئی ہے، نانا کے انتقال پر کچھ روپیے دے کے گئے ہیں. اللہ رب العالمین اس کو قبول عطا فرمائے، ان کے قبر کو کشادہ عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ دے. میرے بھائیوں، آخر وقت میں آپ کو ایک احساس دلا رہا ہوں، یہ جلسے ہیں، ہم یہاں خصوصی دان کریں یا ہم نیک نیت سے دان کریں. دان دے کر اگر اس کو قبول کروانا ہے تو نیک نیت سے اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوصیت ہمارے اندر ہونی چاہیے. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں،
اے دان دینے والوں، تم لوگ کامل نیکی نہیں کر سکتے ہو، کامل نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو، بہترین نیکی نہیں کر سکتے ہو جب تک اللہ کے راستے میں اس مال کو نہ دو جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میرے بھائیو، اللہ کے نبی سے کہے اللہ کے نبی، میرا ایک باغ ہے، میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی، جب یہ آیت نازل ہوئی، سب سے عمدہ مال میرا یہی ہے، جاؤ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، جاؤ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو طلحہ، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، بخن ذالک مال بخن شاباش ابو طلحہ شاباش، اے ابو طلحہ میں نے تیری بات سن لی ہے، جاؤ اس باغ کو اپنے قرابت داروں میں بانٹ دو، اپنے رشتوں میں بانٹ دو، اپنے خاندان میں بانٹ دو، اپنے قبیلے میں بانٹ دو۔ مسلمانوں، جب بھی ہم دان کریں یہ سوچے جو ہمارا اچھا مال ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہاں ہم مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پہ، یا پھر جو چھٹنی مال ہوتے ہیں اچھا اناج ہم لے لیتے ہیں اور چھٹنی مال کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ہر کوئی ایسا نہیں، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ دنیا کی مجلسوں میں آپ ایک دوسرے کی باتیں نہ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیے، دوسروں کا مذاق اڑانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں اور ہم اپنے اندر کمیاں ڈھونڈیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے کہا تھا راستے کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا تو آپ اس کو صحیح راستہ دکھائیے، سلام کا جواب دیجیے، اور ہاں اگر آپ دوسرے کا مذاق اڑائیں گے تو آپ پر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ ایک چٹکلا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی جب دیکھا کہ کچھ ہی لوگ ایمان لے آئے اور ان کی قوم نافرمان ہو گئے تو اللہ نے نوح کو حکم دیا کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ، ایک ناؤ بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام بے موسم میں کشتی بنانے لگے، اور جب کشتی بنا رہے تھے تو نافرمان قوم نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا کرتی تھی، مذاق اڑایا کرتی تھی، اور جب کشتی بن کے تیار بھی ہو گئے تو ان نالائکوں کی بے شرمی دیکھیے، کشتی پر ہگنا شروع کر دیا، پاخانہ کرنا شروع کر دیا، لیٹرنگ کرنا شروع کر دیا، اور اس کشتی کو پاخانہ کر کے بھر دیا۔ لیکن کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، لیکن قرآن اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم کچھ بھی چال چلو، اللہ بھی چال چلنے والا ہے، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے نوح علیہ السلام کو شکوہ کرنا پڑا، شکایت کرنی پڑی، مایوس ہونا پڑا، لیکن میرے بھائیوں اللہ بہت جلد اس کا جواب دے دیا۔ اللہ کہتا ہے نوح گھبراؤ نہیں، اس قوم میں ایک بیماری ڈال دیے، ایک بیماری ڈال دیے جس بیماری کا نام ہے کھجلی، وائرس کی طرح، کوئی دوا ہے ہی نہیں، پریشان ہے لوگ، کھجلا رہے، بوڑھے بچے نوجوان سب کھجلا رہے، پریشان، حال کوئی دوا ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی پاخانہ کرنے کے لیے گیا کشتی کے کنارے میں، جب بیٹھا تو اس کا بیلنس ہی گڑبڑایا، کھجلاتے کھجلاتے، اور جا کے وہ پاخانہ میں ہی گر گیا۔ جیسے وہ پاخانہ میں گرا اس کی بیماری ختم۔ اچھا یہ کون سی دوا ہے؟ اس کو یقین نہیں ہوا، اور پاخانہ اٹھائے پورے جسم میں ملنے لگے، جہاں جہاں لگاتا وہ اس کی بیماری ختم۔ اس نے آواز دی محلے والے دوڑو، کھجلی کی دوا مل گئی۔ بولا کہاں؟ بولا کشتی میں پاخانہ ہے، اٹھاؤ اور لگاؤ، کھجلی ختم۔ لوگ لگانے لگے، پوری کشتی کو جتنا پاخانہ تھا سب ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو گھر میں بوڑھے تھے نہیں آ پا رہے تھے ان کے لیے برتن بھیجوایا جاتا تھا کہ برتن میں لاؤ اور ان کو گھر میں ہی لگاؤ۔ تو میرے بھائیوں بہترین چال چلنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العالمین بہتر چال چلنے والا ہے۔ اے قوم نوح تم پاخانہ کرو، لیٹرین کرو، لیکن ہم تمہاری ذریعے صاف کروائیں گے۔ بیماری دی اور اس کی قوم نے پاخانہ اٹھایا اور اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے پورا پاخانہ ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں نوجوانوں یہاں آئیے ہیں، کچھ لے کے جائیے، جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ چٹکلا آپ سنا ہوگا، مشہور چٹکلا ہے، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ہاں مسلمانوں قرآن پڑھو، یہ پڑھو، رمضان مہینے میں روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ اسلام کتنا پیچھے ہے، تقریر کرتے کرتے اسلام کتنا پیچھے ہے۔ ایک اسلام نام کا آدمی تھا، پیچھے آ کے بیٹھا ہی ہوا تھا۔ اچھا یہ مولوی صاحب پہچان، ارے وہ کشن گنج سے آیا، ہم کو پہچان رہے ہیں۔ وہ آ کے اور آگے بیٹھ گیا، پھر تقریر کر رہے لوگوں، مسلمان ایسا ہے ویسا ہے، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، اعمال کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا فرمان۔ اسلام کتنا پیچھے ہے۔ پھر آ کے وہ بغل میں بیٹھ گئے مولوی صاحب،
پھر تقریر کرتے کرتے جب آخر میں وہ کہا کہ اسلام کتنا پیچھے ہے، اسٹیج پہ چڑھ کے مولوی صاحب کو پکڑ کے کہتا تمہارے کاندھے پہ بیٹھ جائے، تمہارے سر پہ بیٹھ جائے۔ تو مسلمانوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں احساس کرتے رہیے، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہو۔ ہم شیر شاہ آبادی